دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابو لہب کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ ابو لہب کون تھا، اس کے آباء و اجداد کون تھے، یہ کون سا کاروبار کرتا تھا، اس کی میت پر لوگوں نے پتھر کیوں مارے، اس نے کون کون سے موقع پر حضور کی حمایت کی اور کن مواقعوں پر آپ کی مخالفت کی، یہ جنگ بدر میں شریک کیوں نہ ہوا، اسلام سے دشمنی کی کیا وجوہات تھی، اولاد کتنی تھی اور اس کی اولاد میں سے کون کون مسلمان ہوا، یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا اور ابو لہب اس کا لقب اور کنیت ہے۔ اس کی اصلی کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد عبد المطلب اسے چہرے کے خوبصورت اور سرخ ہونے کی وجہ سے ابو لہب بلاتے تھے۔ بعض منابع میں اس کی خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کی آنکھ کی خرابی کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ابو لہب کی والدہ لبنہ، جو ہاجر بن عبد مناف کی بیٹی اور خزاعہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ابو لہب اس کا اکلوتا فرزند تھا۔ ظہور اسلام سے پہلے ابو لہب کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ملتی، لیکن سورہ مسد کی دوسری آیت اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب بھی اکثر قریش کی طرح کاروبار کرتا تھا اور زیادہ مال و دولت اکٹھی کی ہوئی تھی۔ جناب عبد المطلب نے ایک سونے سے بنی ہرن کو کعبے میں ہدیے کے طور پر دیا، تو اسے ابو لہب اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے افراد نے چوری کر لیا۔ چوروں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، لیکن ابو لہب کے ماموں نے خزاعہ قبیلے والوں کو اس کے ہاتھ کاٹنے سے روک دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اس سے پہلے کہ حلیمہ آپ کو دودھ پلائے، کچھ عرصہ ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد پیغمبر نے چاہا کہ صوبیہ کو ابو لہب سے خرید کر آزاد کرا دیں، لیکن اس نے یہ بات نہ مانی۔ پیغمبر نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت ابو لہب نے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے بستر بیماری پر اپنے فرزندوں کو اکٹھا کیا اور محمد کی سرپرستی سنبھالنے کی وصیت کی۔ ابو لہب نے سرپرستی قبول کرنے کے لیے کہا تو عبد المطلب نے جواب دیا، تم اسے اپنے شر سے دور رکھنا، اور پیغمبر کی سرپرستی ابو طالب کے حوالے کر دی۔ ابو لہب کی میت کو پتھر کیوں مارے گئے؟ جب پیغمبر اکرم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب جو کہ آپ کا چچا تھا، وہ ہرگز ایمان نہ لایا اور ہمیشہ اسلام کا دشمن رہا۔ اس نے اسلام کے مقابلے میں بت عزیٰ کی حمایت شروع کر دی۔ وہ آخر جنگ بدر کے 7 دن بعد عطسہ نام کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا۔ یہ بیماری دوسروں میں منتقل نہ ہو اس لیے وہ کسی ایسی جگہ پر رہا جہاں اس کے بدن سے بو آنا شروع ہوگی۔ اس کے بعد اس کے جنازے کو مکہ کے باہر ایک دیوار کے ساتھ رکھ کر دور سے اوپر پتھر پھینکے گئے۔ اس طریقے سے اس کے جنازے کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ ابو لہب اور اس کی زوجہ کی قبر مکہ سے باہر تھی اور ہر آنے جانے والا اس پر پتھر مارتا تھا۔ اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ۔ جب پیغمبر نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت سے ہی اس نے اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ جب آیت انذار کا نزول ہوا اور پیغمبر کو حکم ملا کہ عمومی دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائے، تو آپ نے عبد المطلب کے فرزندوں کو اپنے گھر پر دعوت دی۔ اگرچہ کھانا کم تھا، لیکن پیغمبر کی کرامت کی وجہ سے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ابو لہب نے اسے پیغمبر کا جادو سمجھا، لیکن پیغمبر نے اس کے نتیجے میں خاموشی اختیار کی اور اسلام کی دعوت کو دوسرے دن پر منتقل کر دیا۔ بعض اوقات جب پیغمبر کسی گروہ کو اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب اور عباس بن عبد المطلب آگے آ جاتے اور کہتے، ہمارا یہ بھتیجا جھوٹا ہے، آپ لوگوں کو آپ کے دین سے گمراہ نہ کر دے۔ حج کے موقع پر بھی جب مختلف قافلے کعبے کی زیارت کے لیے آتے تو پیغمبر ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تو قریش وہاں پر پہنچ جاتے اور پیغمبر کے بارے میں برا بھلا کہتے۔ ان میں ابو لہب سب سے آگے ہوتا تھا۔ وہ حضور کو جسمانی اذیت بھی دیتا تھا۔ بعض اوقات پیغمبر کے پیچھے چل پڑتا اور آپ پر پتھر پھینکتا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں خون آلودہ ہو جاتے اور آپ کو جھوٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک بار جب حضور سجدے میں تھے اور ابو لہب نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ کے سر مبارک پر مارے، لیکن اس کا ہاتھ اسی حالت میں خشک ہو گیا۔ پھر جب التماس کرنے کے بعد پیغمبر نے اس کے ہاتھ کو ٹھیک کیا تو آپ کو جادوگر کہنے لگا۔ پیغمبر نے فرمایا، میرا گھر بدترین ہمسایوں کے درمیان ہے،
عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب یہ آپ کے گھر کے دروازے پر کوڑا پھینکتے تھے۔ حضور کی حمایت۔ ابو لہب کی اسلام کے ساتھ دشمنی کے باوجود بعض مآخذ میں ذکر ہوا ہے کہ اس نے ابو طالب اور پیغمبر اسلام کی حمایت کی ہے۔ ابو طالب نے جب ایک مسلمان کی حمایت کی تو قریش نے اس پر اعتراض کیا۔ ابو لہب نے ابو طالب کی حمایت کی اور دھمکی دی کہ وہ اس کا ساتھ دے گا۔ ابو طالب اس کے اس عمل اور گفتگو سے خوش ہو گئے اور کوشش کی کہ اس کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن ان کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ایک بار مشرکین نے پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ابو لہب کی مخالفت کے ڈر سے اسے اطلاع نہ دی۔ جس رات اس سازش پر عمل کرنا تھا، ابو طالب نے علی کو ابو لہب کے پاس بھیجا اور اسے اس سازش سے آگاہ کیا۔ ابو لہب بہت غصے کی حالت میں مشرکین کے پاس گیا اور ان کو اس قتل کی سازش سے روکا اور لات و عزیٰ کی قسم دی کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں مشرکین نے اس سے معذرت خواہی کی اور اس کام سے رک گئے۔ اہل سنت کے منابع کے مطابق ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حد سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر ابو لہب کو ملی تو اس نے اعلان کیا کہ وہ عبد المطلب کے دین سے دستبردار نہیں ہوا، لیکن اپنے بھتیجے کی حمایت کرے گا۔ لیکن جب اس نے سنا کہ پیغمبر کی نظر میں عبد المطلب اور اس کے حامی جہنم میں جائیں گے تو اس نے پیغمبر اکرم پر زیادہ سختی شروع کر دی۔ لیکن شیعہ عقیدے کے مطابق حضور کے اجداد مشرک نہیں ہیں، اس وجہ سے شیعہ علماء نے اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ جنگ بدر۔ ابو لہب نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی۔ بعض منابع میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بیماری ذکر ہوئی ہے۔ بعض دوسرے ماخذ میں اس کی وجہ عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب تھا، جس میں اس نے مکہ والوں کی شکست کی پیشن گوئی کی تھی۔ ابو لہب نے اپنی جگہ پر عاص بن حشام کو بھیجا۔ اسے ابو لہب کا کچھ قرض دینا تھا، اس وجہ سے ابو لہب نے اس کے قرض کو معاف کر دیا۔ زوجہ اور اولاد۔ جمیل ابو لہب کی زوجہ، حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن ہے۔ اس نے پیغمبر اکرم کو تکلیف پہنچانے میں بہت کوشش کی۔ سورہ مسد میں اس کو جہنم کی آگ کے لیے ایندھن فراہم کرنے والی عورت کہا گیا ہے۔ ابو لہب کے بیٹے جن کے نام عتبہ، معتب اور عتیبہ ہیں، اور بیٹیاں جن کے نام درہ، عزا اور خالدہ تھا۔ عتبہ اور عتیبہ نے پیغمبر اکرم سے منسوب بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم سے شادی کی ہوئی تھی۔ سورہ مسد کے نزول کے بعد ابو لہب اور جمیل نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ عتبہ کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اس نے پیغمبر کے ساتھ بدتمیزی کی اور پیغمبر نے اسے بددعا دی۔ تجارتی سفر کے دوران رات کے وقت جب قافلے کے درمیان سویا ہوا تھا تو شیر نے اسے مار ڈالا، حالانکہ قافلے میں کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ عتبہ اور معتب فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے اور 2 جنگوں حنین اور طائف میں شرکت کی۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ